بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرض کا جو بیان ہے یہ تو آج کا جو دور چل رہا ہے کہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے، کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے، لیکن قرض کب لیتا ہے کہ جب مجبور ہوتا ہے تب لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو قرض لیتے ہیں وہ مجبوری کے طور پر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے اس کو ادا کرنا ہے، اور کچھ لوگ یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ میں ادا ہی نہیں کروں گا۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں کہ وہ قرض کو ادا کر دے، اور جو یہ ارادہ کر کے لیتا ہے کہ میں لے رہا ہوں لیکن ادا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کو قبر میں داخل کیا گیا۔ جب فرشتوں نے قبر میں اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید اور فروخت کیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کا مال خریدتا تھا، لوگوں کو مال بیچا کرتا تھا، اور کچھ لوگ ہوتے تھے جو قرض دار بھی ہو جایا کرتے تھے، جو مالدار لوگ ہوتے تھے اگر وہ مہلت مانگتے تھے تو میں ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے تو ان کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ بس یہی ایک چھوٹا سا میرا عمل تھا دنیا میں، اس کے علاوہ میں نے کوئی عمل نہیں کرا۔ تو اللہ نے اس عمل کے وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ تو اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میرے پاس جب وقت ہوگا، پیسہ آئے گا تو میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تو جب کوئی شخص یہ نیت کر کے لیتا ہے تو اللہ بھی اس کی ادا کرنے کی اس کو ادا کرواتے ہیں، اور جو شخص نہیں ادا کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔